اسلام میں جو فتنے ہوئے، اسلام میں جو پریشانیاں ہوئیں اور اسلام جو آج ٹکڑوں میں بٹ گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ میں وہ بنیادی چیز آپ کو سنا دوں تاکہ بچوں کے کان میں پڑی رہ جائے کہ اسلام میں تفرقے کی بنیاد کہاں سے پڑی اور مسلمان ٹکڑوں میں کہاں سے بٹا۔ دیکھیے، یہ نہ بنی امیہ کے زمانے کی بات ہے، نہ بنی عباس کے زمانے کی بات ہے، نہ رسول کے 40 برس بعد کی بات ہے اور نہ رسول کے 100 برس بعد کی بات ہے۔ رسول کے زمانے میں، ہم میرا ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، رسول کے زمانے میں دو طرح کے لوگ اسلامی محفل میں تھے۔ ایک وہ جو دل سے مسلمان ہوئے تھے اور وہ احترام خدا و رسول دل سے کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو حکومت کی آرزو میں مسلمان ہوئے تھے اور مصلحتاً خدا و رسول کا نام لیتے تھے۔ ثبوت کے طور پر قرآن مجید میں سورہ منافقون موجود ہے۔ جب تک قرآن میں سورہ منافقون رہے گا، اس وقت تک اس بات کا ثبوت رہے گا کہ مسلمان دو طرح کے تھے، ایک وہ جو کلمہ دل سے پڑھتے تھے، دوسرے وہ جو کلمہ زبان سے پڑھتے تھے۔ سنیے گا، جو لوگ رسول اللہ، تو اب مسلمانوں میں دو نظریے رسول کی زندگی میں تھے، دو نظریے رسول کی زندگی میں تھے۔ ایک یہ کہ رسول کا احترام کرو اس لیے کہ یہ رسول ہیں، اور دوسرا یہ کہ موقع ہو تو سلام کر لو اور موقع نہ ہو تو ٹال جاؤ۔ تو رسول کی زندگی میں دو طرح کے مسلمان تھے، ایک رسول کا احترام کرنے والے اور ایک رسول کا احترام نہ کرنے والے۔ قرآن مجید نے ثبوت دیے ہیں۔ دیکھیے، قرآن رسول کے بعد ایک حرف نہیں اترا ہے، جتنا قرآن ہے رسول کی زندگی میں اترا ہے۔ لہذا قرآن میں جو کچھ ہے وہ رسول کے تعلق سے ہے۔ قرآن میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اس کا مطلب ایسے بدتمیز مسلمان تھے جو رسول سے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ایسے گمراہ تھے جو رسول کو گمراہ کہتے تھے اور ان کی باتوں کو بہکی باتیں کہتے تھے۔ قرآن میں ہے لا تقولوا رائنا، ہر زبان میں لفظیں ایسی ہوتی ہیں جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مسخرے پن کے معنی ہوتے ہیں، ایک سیدھے معنی ہوتے ہیں۔ عربی میں رائنا بھی ایسا ہی لفظ ہے۔ لوگ رسول اللہ کے سامنے آ کے یہ لفظ بولتے تھے اور ہنستے تھے باہر نکل کے۔ قرآن نے بیان کر دیا لا تقولوا رائنا، رسول کے سامنے رائنا نہ کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رسول کے سامنے بدتمیزی کے جملے بولتے تھے۔ تو دو طرح کے مسلمان تھے، ایک احترام کرنے والے، ایک احترام نہ کرنے والے۔ اب اس دن سے لے کے آج تک دو نظریے چل رہے ہیں، نظریہ احترام اور نظریہ عدم احترام۔ چنانچہ ہمارے زمانے تک آتے آتے ایک مسلمان وہ ہیں جو رسول کے قیام و سلام کو جائز جانتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بدعت جانتے ہیں۔ اور کیا یہ نظریہ جو آج پیدا ہو گیا، اور یہ مسلمان جو آج جگہ جگہ ہیں، یہ مسلمان آج کی زبان میں وہابی کہلاتے ہیں۔ یہ لفظ تو ابھی 150-200 برس پہلے ملا ہے، وہابی، مگر یہ نظریہ رسول اللہ کے زمانے سے موجود ہے۔
اور قیام میں وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہابی مسلمان اور نان وہابی مسلمان میں فرق کیا ہے؟ وہابی وہ ہے جو احترام نہ کرے، نان وہابی وہ ہے جو احترام کرے۔ وہابی وہ ہے جو رسول کو سلام میں کھڑا نہ ہو، نان وہابی وہ ہے جو کھڑا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو نظریہ احترام و عدم احترام ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ رسول کی زندگی سے ہے۔ اب میں آپ کو سناؤں اور بچہ بچہ سنے کہ اسلام میں پہلے وہابی کون لوگ تھے؟ جس شخص نے بھری محفل میں رسول کے قول کو ہذیان کہا، اسلام میں پہلا وہابی ہے۔ سنیے، آئیے یہ رسول کی زندگی کی بات، رسول کی رحلت ہوئی، ٹائم دیکھیے گا ذرا، انتقال ہو گیا ہے اور میت دفن نہیں ہوئی ہے، اس کے بیچ کا ٹائم ہے، یعنی رسول کا انتقال تو ہو گیا مگر میت ابھی دفن نہیں ہوئی، ان بٹوین یہ دو۔ ایک صاحب مسجد النبی میں کھڑے تقریر کر رہے ہیں کہ جو خدا کی پرستش کرتا ہے سن لے کہ خدا زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جو محمد کی پرستش کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد مر گئے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کون محمد کی پرستش کرتا تھا جو آپ کو یہ کہنا پڑا کہ سن لے کہ محمد مر گئے؟ محمد مر گئے، یہی 1400 برس پہلے جو انہوں نے آواز دی تھی محمد مر گئے، آج تک وہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں سلام کیسا محمد مر گئے، قیام کیسا محمد مر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد مر گئے کہ زندہ ہیں؟ یہ تو اللہ ہی بتائے گا، ہم کیا بتائیں، اس لیے کہ موت زندگی ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں۔ محمد مر گئے کہ زندہ ہیں یہ ہم کون بتانے والے؟ اللہ بتائے گا۔ تو میرے اپنے دروازے پر، میرے دروازے پر، ان کے دروازے پر نہ جائیے، اللہ کے دروازے پر جا کے پوچھئے یا اللہ محمد مر گئے کہ زندہ ہیں؟ وہاں سے 5 بار اعلان ہوتا ہے محمد خدا کے رسول ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اب آئیے، تھوڑے دنوں کے بعد حج کے زمانے میں ایک صاحب کھڑے حجر اسود سے لڑ رہے ہیں، ہم آپ پتھر سے لڑ رہے ہیں کھڑے ہوئے، ایسے عقل پر پتھر پڑے کہ آدمی سے آدمی کو لڑتے دیکھا تھا مگر آدمی کو پتھر سے لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ حج کے زمانے میں کھڑے پتھر سے لڑ رہے ہیں، حجر اسود سے۔ باتیں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا حج میں، تو یہ ڈیمارلائز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، چونکہ رسول نے تجھے چوما تھا اس لیے چومے لیتا ہوں۔
دیکھا آپ نے وہی وہابی نظریہ، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں اس سے کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ نے چوما تھا اس لیے چومے لیتا ہوں۔ یہ سوچ کے لڑ رہے تھے کہ یہ پتھر تو لاوارث ہے، اب پتھر کی کسی سے رشتہ داری تو ہوتی نہیں، لہذا میں کہہ کے چلا جاؤں گا بولے گا کون؟ یہ بھول گئے تھے کہ کوئی مولود کعبہ بھی ہے۔ یہ بھول گئے تھے کہ کوئی مولود کعبہ بھی ہے اور کوئی کعبے کا وارث بھی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے حجر اسود پر اٹیک کیا ویسے ہی پیچھے سے آواز آئی تو غلط کہتا ہے، کیا تو نے قول رسول نہیں سنا کہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے؟ اب جو مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہیں، ہاں جی مجھے علم نہیں تھا، تو جلدی سے حج کی بھیڑ میں یہاں سے ہوئی میاں وہابیت کی ابتدا۔ سنیے گا یہ ہسٹری ہے، اس وقت اس نظریے کا کوئی نام نہیں تھا۔ ان لوگوں نے رسول کی اولاد کو اس لیے احترام نہیں دیا کہ یہ رسول کو احترام نہیں دیتے تھے۔ جس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے اس کے بچے کا آپ خیال رکھتے ہیں، اجنبی کے بچوں کا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ جس کا آپ احترام کرتے ہیں اس کی اولاد کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھئی ہمارے استاد کے بیٹے ہیں، تو استاد کے بیٹے ہیں اس لیے احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا احترام تھا، اب چونکہ استاد نہیں رہے لہذا استاد کے بیٹے ہیں۔ دوست کے بیٹے ہیں تو دوست کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دوست تھے، اب وہ دوست نہیں رہے تو یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کا خیال کرو۔ جس سے کوئی تعلق نہ ہو اس کے بیٹے سے ہمارا تعلق کیا؟ تو آل رسول کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ آل رسول دنیا میں کسوٹی بن کے ہیں کہ جو محمد کا احترام کرتے ہیں وہی آل کا احترام کریں گے، جن کو محمد سے رشتہ نہیں ہے وہ آل کا کچھ نہیں احترام کریں گے۔ اس نظریے کا کوئی نام نہیں تھا۔ یہ نظریہ قریب قریب 200 برس تک بے نامی کے عالم میں چلا۔ یہ کہانی ہے، اس کو سن لیجئے، پڑی رہے گی کان میں تو فائدہ دے گی۔ تقریباً 220 اور 230 ہجری کے درمیان ایک صاحب پیدا ہوئے، احمد ابن حنبل، جو اسلام کے ایک فرقے کے جو اسکول ہیں فقہ کے 4، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس میں سے ایک اسکول ہے فقہ کے سربراہ بھی ہیں، امام ابن احمد ابن حنبل کہلاتے ہیں۔ احمد ابن حنبل وہابی فکر کے آدمی تھے، چنانچہ حنبلی فقہ جو ہے اس کے اندر وہابیت کے اثرات زیادہ ہیں، اور احمد ابن حنبل کے زمانے میں بنی عباس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام متوکل تھا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے امام حسین کے روضے کا نشان مٹانے کے لیے کوشش کی تھی کہ اس پر ہل چل جائیں یا وہاں نہر جاری ہو جائے۔ وہ خود تو دشمن اہل بیت تھا ہی، مگر احمد ابن حنبل کے اثرات میں بھی تھا، اس لیے بھی یہ کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ حنبلی نظریہ کہلایا۔ چنانچہ آج تک سعودی عرب والے جو ہیں وہ حنبلی فقہ کو مانتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ سعودی عرب والے جو ہیں وہ حنبلی فقہ کے قائل ہیں۔
تھوڑے دنوں کے بعد ایک 300 برس 400 برس کے اس واقعے کے بعد ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ابن تیمیہ. اور ابن تیمیہ نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام میں بدعتیں بہت رائج ہو گئی ہیں، ہمیں اپنے پرانے اسلاف کی طرف پلٹ کے جانا چاہیے جو ہم سے پہلے تھے رسول اللہ کے زمانے میں. چنانچہ اس کی تحریک کا نام سلفی تحریک رکھا گیا، جو آج تک ہے. اور ہندوستان میں بھی سلفی مسلک کے مدرسے ہیں، جس میں آپ کا دیوبند اور ندوہ جو ہے یہ خاص طور سے سلفی مسلک والوں کے مدرسے ہیں، اور بنارس میں ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں ہندوستان میں. سلفی مدرسے ہیں. یہ سلفی نظریہ چلا نام سے. اس کے 400-500 برس کے بعد ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی. اس نے سلفی نظریے کو قبول کر کے اس کا پرچار شروع کیا. اور آل سعود ایک قبیلہ تھا جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طریقے سے وہ خطرناک جنگجو قبیلہ اور یہ مولوی مل کے وہابیت کا پروپیگنڈا شروع ہوا، اور اس کا نام اب وہابیزم رکھا گیا. یہ وہابیزم جو ہے یہ 1400 برس سے ہے اور اسلام میں ہر فتنے کی بانی ہے. چنانچہ آج کی دنیا میں جو فتنے ہیں، جتنے ٹیررسٹ ہیں، وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں. جتنے طالبان ہیں وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں. جتنے القاعدہ والے ہیں وہ سب اسی مسلک کے لوگ ہیں. غور فرمایا آپ نے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور اہل بیت کا احترام کرنے والوں میں اور عزاداری کرنے والوں میں نہ کوئی ٹیررسٹ ہے، نہ کوئی طالبان میں ہے، نہ کوئی القاعدہ میں ہے. ہمارے پاس جہادی تنظیمیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلک میں یعنی شیعہ مسلک میں یہ حرام ہے کہ 4 لونڈے جمع کر کے جہاد ڈکلیئر کر دیا. ہمارے مسلک میں جہاد ہے، ہم انکار نہیں کرتے جہاد سے. ہمارے یہاں جہاد ہے. ہمارے فروع دین میں 6 نمبر پر جہاد کا ذکر ہے. ہمارے یہاں قرآن میں جہاد کا تذکرہ ہے. ہمارے اماموں نے جہاد کیا ہے. مگر ہمارے یہاں جہاد ایک مقدس عبادت کا نام ہے جو بغیر امام معصوم کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس جہاد ہے مگر ہمارے یہاں جہاد میں امام معصوم کی اجازت ہے. اور جب امام معصوم اجازت دے گا تو ظاہر معصوم ہے، مرضی خدا کا ترجمان ہے، وہ مسئلہ الگ ہے.
لیکن آپ کہہ دیں یہ کہہ دیں اور جہاد ہو جائے، میں نہیں ہوگا۔ جہاد کہتے کسے ہیں؟ جہاد میں آدمی اپنی زندگی اللہ کے سامنے لے جاتا ہے، معبود اسے قبول کر لے، اس کی مرضی ہو وہ قبول کرے، اس کی مرضی نہ ہو نہ قبول کرے۔ تو آدمی کبھی میدان جہاد سے زندہ واپس آ جاتا ہے، کبھی شہید ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہم نے، یہ ہے جہاد۔ اب آئیے میں ایسی مثال دے دوں کہ جو بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جہاد میں بھاگنا حرام کیوں ہے۔ واللہ بہت عمدہ مثال ہے، مزے کی سنیے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے مان لیجئے کہیں سے دکان آئی ہے، یہاں درگاہ میں بہت عمدہ برفی بناتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہندوستان میں اس کی برفی کی دھوم ہے، اس سے زیادہ مزے کی برفی کوئی بناتا نہیں۔ تو اب ذرا ہر ایک وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس کی ضرورت ہے، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے دکان میں برفی کی۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اس لیے برفی لائے تھوڑی تھی کہ بھئی اطہر صاحب کو بھی کھلا دیں، تو اس صورت میں تو جب میں کھاؤں گا تو آپ کا دل خوش ہوگا، اور اگر نہیں کھاؤں گا تو دکھ ہوگا کہ ہم وہاں لائن میں لگ کے برفی لائے بھی، ہم نے کھائی نہیں۔ اچھا، دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ میں ڈائیبٹک ہوں اور مٹھاس نہیں کھاتا ہوں۔ آپ کے ایک دوست برفی کا ڈبہ لیے ہوئے آ رہے تھے، کہنے کہ میں ڈبہ لاؤ ذرا ایک منٹ۔ کہنے کیا کرو گے؟ کہنے لاؤ تو صحیح۔ کہنے کیا کرو گے؟ کہنے کہ ارے اطہر صاحب کا احسان رکھتے چلیں، وہ ڈائیبٹک ہے، مٹھاس کھاتے نہیں ہیں، جا کے ان کو دیں گے کھا لیجئے، وہ ظاہر انکار کریں گے، تمہارا ڈبہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ آپ ڈبہ لیے میرے سامنے آ گئے، اطہر صاحب برفی کھائیے، میں نے ہاتھ بڑھا دیا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ڈبہ لے کے بھاگے۔ تو بھیا آپ بتائیے کیسا منظر ہے کہ پہلے تو کہا برفی کھائیے بہت عمدہ ہے، اور جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا جلدی ڈبہ بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے کہا معبود ہماری جان قبول کر لے، اور جیسے ہی ادھر سے اظہار ہوا کہ اچھا قبول، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جہاد کی عظمت یہ ہے کہ جو جہاد میں آتا ہے میدان سے وہ پلٹ کے نہیں جاتا۔ جہاد حسین نے کیا تھا، 72 لائے تو ایک ایک گلوا دیا۔ جہاد کی تعریف مولا علی نے بتائی۔ جب جنگ احد میں لوگ میدان سے چلے گئے تو تھوڑے دنوں بعد جب حالات نارمل ہوئے اور پھر مسجد میں سب جمع ہوئے تو رسول نے ان لوگوں سے نہیں پوچھا جو چلے گئے تھے کہ تم کیوں چلے گئے، جو نہیں گیا تھا اس سے پوچھا کہ یا علی سب گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی نے جواب دیا، سب کو معلوم ہے کہ یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا؟ اور رسول خاموش رہے۔
اس کا مطلب رسول نے علی کا جواب قبول کیا، تو اس کا مطلب میدان جنگ سے بھاگنا، میدان جہاد سے، جنگ کی بات نہیں، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے دوستو، ذرا آپ اس کو غور کیجئے گا کہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اور خود جہاد کا اعلان کر کے کئی برس سے بھاگے ہوئے ہیں، نہیں مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا اس مسئلے کو غور سے سنیے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عالم اسلام میں یہ مسلک، وہابی مسلک جس کا نام ہے، یہ 1400 برس سے ایک فتنہ ہے جس نے مسلمانوں کو بدنام کیا ہے۔ ان کے پاس بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس کشور کشا ہوتے ہیں، ان کے پاس مذہب کا بینر لگا کے اپنی حکومتیں بڑھانے والے تقدیر آزما ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ اسلام کے چہرے بنا کے دنیا کے سامنے بنام اسلام اپنی حرکتیں کرتے ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے۔ آج جو دنیا میں مسلمان بدنام ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگ اسلام کے نام پر سمجھتے ہیں اسلام یعنی محمود غزنوی، اسلام یعنی صلاح الدین ایوبی، اسلام یعنی بابر۔ عزیزان گرامی، ہمارا فرقہ اکیلا وہ ہے جو 1400 برس سے لڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اسلام یعنی علی، اسلام یعنی حسین۔ نہ محمود غزنوی ہمارا ہیرو ہے، نہ صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو ہے، نہ اورنگزیب عالمگیر ہمارا ہیرو ہے۔ ہمارے یہاں کردار و سیرت جو ہے وہ عصمت کی بنیاد پر ہے، امامت کی بنیاد پر ہے۔ ہم ملوکیت و سلطنت کے دھوکوں میں نہیں آتے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی غزنی سے چلتا ہے، غزنی افغانستان میں ہے، غزنی ایک شہر ہے افغانستان میں۔ ایک آدمی غزنی سے چلتا ہے، گجرات آتا ہے، سومناتھ ہے گجرات میں، سومناتھ ہے گجرات میں، غزنی سے چلتا ہے افغانستان سے اور گجرات آتا ہے اور مندر توڑتا ہے، اور تاریخ لکھتی ہے حضرت محمود غازی بت شکن، حضرت محمود غازی بت شکن کہتا یہ ہے کہ ہم بت توڑنے گئے تھے۔ ہمارا ایک سوال ہے،
اس مجمع میں ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ جمع ہوں گے. آپ کسی جغرافیہ داں سے غزنی سے سومنات تک کا میپ بنوائیے. غزنی سے افغانستان سے ہندوستان میں گجرات تک شو کرے وہ ایسا میپ بنوائیے. اور کسی ہسٹری والے سے کہیے کہ ہسٹری میں محمود کا روٹ لکھا ہے جس سے وہ آیا, اس روٹ کو ذرا اس پر دکھا دو لال لائن بنا کے کہ اس روٹ سے گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غزنی سے سومنات تک کوئی مندر نہیں تھا؟ غزنی سے سومنات تک, افغانستان سے ہندوستان کے گجرات تک بیچ میں کوئی مندر نہیں تھا. تو اگر بت توڑنا ہوتے تو بھائی لائن سے توڑتے ہوئے چلو. قصہ یہ ہے کہ وہاں یہ مشہور تھا کہ سومنات کے مندر میں جو بت ہے اس کے پیٹ میں جواہرات بھرے ہیں. بادشاہ سلامت کی نظر ان جواہرات پر تھی. اگر یہ کہتے کہ ہم جواہرات لینے جا رہے ہیں تو تاریخ لٹیرا لکھتی. اگر یہ کہہ کے جاتے کہ ہم جواہرات لینے جا رہے ہیں تو تاریخ لٹیرا لکھتی. انہوں نے کہا ہم خدمت اسلام کے لیے جا رہے ہیں. بولے بھالے مسلمانوں نے غازی لکھ دیا. اور کیا آپ نے, اس طرح اسلام بدنام ہوتا ہے. اس کو سمجھ لیجئے گا اچھی طرح. اسلام اس طرح بدنام ہوتا ہے کہ اب حضرت محمود غازی بت شکن, یہ محمود کو غازی بت شکن وہی کہتے ہیں جو نہ علی کے جہادوں کا اقرار کرتے ہیں نہ کعبے کی بت شکنی کے قائل. تو عزیزان گرامی, اسلام کو بدنام کیا ان لوگوں نے, اور ہم سے بڑھ کے کوئی اس چیز کا سمجھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ آج نہ صحیح لیکن کل کی تاریخ کے اندر صرف شیعہ کا نام بچے گا جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. آج دنیا کے سپر پاورز کھڑے ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے, لیکن آج سے 1400 برس پہلے مولا علی وہ تھے جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خوارج کا کیریکٹر پڑھیے. خوارج کا وہی کردار ہے جو آج طالبان کا ہے. گلے میں قرآن, ماتھوں پر گھٹے, دل میں عداوت علی. ہر وقت اللہ اللہ اللہ, اور بے گناہوں کو مار رہے ہیں, گاؤں میں آگ لگا رہے ہیں, بچوں کو قتل کر رہے ہیں, عورتوں کو قتل کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ہم سب کر رہے ہیں. یہی طالبان کا کیریکٹر تھا. 4 برس کے اپنے اقتدار میں طالبان نے 5 لاکھ شیعہ مارے ہیں افغانستان میں. 5 لاکھ شیعہ افغانستان میں مارا گیا ہے 4 برس کے طالبان کے پیریڈ میں. کیا آپ کہتے ہیں اسلام کدھر ہے؟ اسلام 25 برس کے پیریڈ میں صدام نے 25 لاکھ سے زیادہ شیعوں کو تحت کیا ہے. قبریں نکل رہی ہیں جس میں 450 500 300 میتیں.
سب شیعہ بچوں عورتوں مردوں کی میتیں ہیں. اور عزیزان گرامی یہ وہ ہیں جو اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر سمجھتے ہیں. آئیے میں آپ کو کل کی خبر سناؤں. کل جمعہ تھا. جمعے کی نماز کے بعد نام نہاد ہمارے پڑوسی اسلامی ملک میں اسلام آباد میں شیعوں کی مسجد میں فائرنگ کر کے 17 شیعوں کو مار ڈالا ہے. کل کے جمعے میں جو گزرا ہے 17 شیعہ اسلام آباد میں مسجد میں شہید ہوئے ہیں. قصور ان کا کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ شیعہ ہیں. کیا فراڈ ہے، کیا دھوکہ ہے اسلام کے نام پر. اور اس کے بعد سارے مسلمان چپ ہیں. علماء اسلام کو صاف سون گیا ہے جو کہتے نہیں کہ یہ قتل کرنے والے کافر ہیں. ہم اگر علم اٹھا لیں تو کافر ہیں، وہ مسلمانوں کو مار ڈالیں تو مومن ہیں. اور غلط بات یہ ہے عزیزان گرامی، یہ کل کی اطلاع ہے، چونکہ آپ یہاں ہیں اس لیے آپ کے پاس نہیں ہے. مجھے کل 4 بجے دن کو یہ اطلاع مل گئی تھی راستے میں جب میں آ رہا تھا کہ 17 شیعہ اسلام آباد میں بے گناہ شہید کر دیے گئے. تو عزیزان گرامی یہ روز ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. باوجود اس کے کہ حکومتیں، باوجود اس کے کہ انٹیلیجنس، باوجود اس کے کہ فوج ویجیلنس لگائے ہوئے ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی وہ حملہ کرنے سے چوکتے نہیں. ایک طرف وہ حملہ کرنے سے چوکتے نہیں اور دوسری طرف ہمارے بھولے بھالے لوگ اتحاد بین المسلمین کی دہائی دینے سے باز نہیں آتے. وہ باز نہیں آتے، وہ وہی سبق رٹے جا رہے ہیں. کس سے اتحاد کریں، کس سے اتحاد کریں بھائی؟ جو سیدہ کی قبر کو گرا دیں ان سے اتحاد کریں، جو برباد کر دیں شیعوں کو جا کے مسجدوں میں فائرنگ کریں ان سے اتحاد کریں. یہ گروہ اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر سمجھتا ہے اور اسلام میں سارے فساد کے یہ ذمہ دار ہیں. دہشت گردی کو ہم سے بڑھ کے کون پہچانے گا؟ ہم جانتے ہیں دہشت گردی کیا ہے. ہمارے مولا علی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ہمارے ہی مولا علی پہلے شہید ہیں جو ایک ٹیررسٹ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. ارے آپ سنیے تو صحیح، سب آپ کو معلوم ہے. میں کوئی نئی بات بتانے نہیں آیا ہوں، خالی متوجہ کرنے آیا ہوں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو عالم نماز میں مسجد کوفہ میں عبد الرحمن نامے ایک دہشت گرد نے نماز پڑھتے میں شہید کیا. دہشت گرد نہیں تھا تو کیا تھا؟ ٹیررسٹ نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو دنیا آج ٹیررزم کا شکار ہوئی ہے. ہم 1400 برس سے ٹیررزم کا شکار ہیں اور یہ بھی سن لیے دنیا کہ ہمارا محرم جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف پروٹیسٹ ہے. یہ دہشت گردی کے خلاف پروٹیسٹ ہے. یہ وہابی مسلک جو ہے اس کے 4 پلر ہیں. بس سنیے چلتے چلتے بچوں کے کان میں بات پڑی رہے. یہ وہابی مسلک جو ہے اس کے 4 پلر ہیں. یہ 4 ستونوں پر کوئی عمارت ٹھہری ہوتی ہے، تخت کے 4 پائے ہوتے ہیں. ویسے ایک پلر کا نام ہے عدم احترام،
کسی کا احترام نہ کرو. ایک دوسرے پلر کا نام ہے عدم توسل، کسی کو وسیلہ نہ بناؤ. تیسرے پلر کا نام ہے عدم شفاعت، یعنی شفاعت کا قائل نہ ہو. چوتھے پلر کا نام ہے عدم آثار. تین چیزیں تو سب کی سمجھ میں آ گئیں، مگر ذرا سا یہ چوتھی چیز کو میں ایکسپلین کر دوں کہ عدم آثار کیا ہے. آثار عربی زبان میں کہتے ہیں ان نشانوں کو جو ریت پر قافلے کے چلنے سے بنتے ہیں، جن کو دیکھ کے دوسرے قافلے راستے پر چلتے ہیں. یہ لفظ بنا تھا اس لفظ معنوں کے لیے، لیکن بعد میں وہ چیزیں جن کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو ان کو آثار کہا جانے لگا. جیسے ہم کہیں کہ آپ دلی جائیے تو مغل شہنشاہوں کے آثار دکھائی دیں گے. تو اب قلعہ ہے، جامع مسجد ہے اور عمارتیں ہیں، تو ان کو دیکھ کے مغل بادشاہوں کی یاد آتی ہے. آپ لکھنؤ آئیے تو آپ کو شیعہ نوابوں کے آثار دکھائی دیں گے کہ انہوں نے کیسے کربلا میں امام باڑے بنوائے. تو یعنی وہ مذہبی عمارتیں دیکھ کے شیعت کے آثار ہیں یہ لفظ آثار. تو وہابیت کا چوتھا پلر یہ ہے کہ آثار مٹاؤ. روضہ کھود ڈالو. کوئی گھر یہاں رسول اللہ پیدا ہوئے ان کا جلدی کھودو، اسے حرام ہے. یہ درخت جو لگایا یہ پہلے یہاں پر رسول اللہ نے لگایا تھا، جب سے یہاں لگا ہوا ہے آج تک وہی درخت کی نسل سے یہ درخت ہے، ان کا جلدی کاٹو اسے، حرام. یہ چار چیزیں ہیں ان کے یہاں: عدم احترام، عدم توسل، عدم شفاعت اور عدم آثار. اب آئیے دو دو جملے سن لیجئے، بات تمام ہو. عدم احترام کہ احترام نہ کرو. میاں بس اللہ، یہ بڑی داڑھی، بس اللہ. خبیث صورت، منڈی بھی مونچھے، بڑی بھی داڑھی، بس اللہ. کیا ایسی شکل کا اللہ والا ہوتا ہے؟ بس اللہ. یہ اللہ کی محبت میں اللہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کی عداوت میں اللہ ہے. جو اللہ کی محبت میں اللہ کہتے ہیں ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے. جو اہل بیت کی عداوت میں اللہ کہتے ہیں ان کے چہروں پر پھٹکار ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ بس میاں اللہ. اب سن لیجئے اور دیکھیں اس کے اندر یہ بھی میں آپ سے بتاتا چلوں کہ بہت سے اپنے لوگ بھی اس مصیبت میں جا رہے ہیں. ہندوستان میں وبا بھی کم ہے، میں لڑ رہا ہوں ساری دنیا میں اس سے. شیعہ پوچھتے ہیں شیعہ کہ عباس کے علم کے پھریرے کو چومنا جائز ہے کہ نہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ تازیوں کو بوسہ دینا حلال ہے کہ حرام. آپ کو خبر نہیں ہے، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، باہر بڑی آفت مچی ہوئی ہے. پورے 2 مہینے 8 دن ہم سے اسی بات پر لڑائی ہوئی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نجاست کے عالم میں گھس جاؤ روزے کے اندر. ہم کہہ رہے تھے نہیں، پاک ہو کے جاؤ. سمجھے آپ؟ یہ ہے معاملہ. لڑائی جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اور ہم بھی میدان میں ڈٹے ہیں، اس لیے کہ باطل جب اپنا باطل نہیں چھوڑتا تو حق اپنا حق کیوں چھوڑے.
صرف انہی جھگڑوں کے اوپر. اور آپ جانتے ہیں اس کے اندر دوسرا دردناک پہلو اور سن لیجئے کہ ایسے مولوی بھی شیعوں میں پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ عباس کے علم کے پھریرے پر اگر لفظ حسین لکھا ہے اور آپ یہ سمجھ کے چوم رہے ہیں کہ آپ امام حسین کا نام چوم رہے ہیں تب تو جائز ہے ورنہ حرام. دیکھا آپ نے کون سی فقہ پڑھ کے آئے ہیں یہ لوگ؟ ورنہ حرام ہے. ہم ہمیشہ جب قرآن ایک نے دوسرے کو دیا تو یوں چوم کے آگے بڑھایا. اگر جزدان میں ہے تو کپڑا چوما, اگر نہیں ہے تو دفتی چومی. کسی نے نہ کہا کہ حرام ہے. تو نسبت قرآن سے پوری امت دفتی یا کپڑا چومتی ہے تو علماء چپ ہیں. نسبت عباس سے چوما تو حرام ہے. تو یہ حالات آج کل پیدا ہیں. ان حالات کا ہمارا مقابلہ ہے اور لوگ ہمارے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ اس بات پر بضد ہیں کہ نجاست کے عالم میں علم تعزیہ چھوا جا سکتا ہے. ہم اس بات پر بضد ہیں کہ اس سے توہین شاعر حسینی ہوتی ہے لہذا یہ حرام ہے. وہ اس بات پر بضد ہیں کہ آدمی ہو کے گھوڑے کے چومنے کے کیا معنی. ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہی اصول ہے تو آدمی ہو کے پتھر کو چومنے کے کیا معنی. ارے آپ کو معلوم نہیں ساری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے. ایک گروہ صاحب ذوالجناح کی جان کا دشمن ہے, اس سے بھی ہماری لڑائی ہے. ایک گروہ نظر نیاز کا دشمن ہے, اس سے بھی ہماری لڑائی ہے. ایک گروہ اس بات پر ضد کر رہا ہے کہ علم تعزیوں کو نجس لوگ ضرور چھوئیں, ان سے بھی ہماری لڑائی ہے. ایک گروہ اس بات کے اوپر اختلاف کر رہا ہے کہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ غریبوں کو دے دیے جائیں, ان سے بھی ہماری لڑائی ہے. تو ہماری لڑائی تو سب سے ہے. خیر ہماری آپ کی دوستی رہے. ایسی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ کہ تفریح ہوتی ہے اور کیا ہے. تو عزیزان گرامی اب فلسفہ سن لیں بچے. یہ تو سب بحث تھی کہ وہ احترام جو خدا کے مقابلے میں مانگا جائے وہ حرام ہے. سنیے گا, وہ احترام جو خدا کے مقابلے میں مانگا جائے وہ حرام ہے. وہ احترام جو خدا کی وجہ سے ہو یا واجب ہے یا مستحب ہے, یا واجب ہے یا مستحب ہے. اب سنیے, کعبہ اللہ کا گھر ہے, اس کا نام ہے بیت اللہ. کعبہ اللہ نہیں ہے مگر اس کا احترام واجب ہے. رمضان مبارک اللہ کا مہینہ ہے, اس کا نام ہے شہر اللہ, اس کا احترام فرض ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہے کتاب اللہ, اس کا احترام واجب ہے. حجر اسود, صفا و مروہ, قربانی کا جانور, منا و مشر, ان سب کا ایک اجتماعی نام ہے شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں, ان کا احترام فرض ہے. معلومات جو شے اللہ کی وجہ سے محترم ہے اس کا احترام واجب ہے. جو شے اللہ کے مقابلے میں لائی جائے اس کا احترام حرام ہے. کعبہ اس لیے محترم کہ بیت اللہ, قرآن اس لیے محترم کہ کتاب اللہ, رمضان اس لیے محترم کہ شہر اللہ,
حجر اسود و صفا و مروہ اس لیے محترم کے شاعر اللہ، یہی دلیل میری ہے، محمد اس لیے محترم کے رسول اللہ، علی اس لیے محترم کے ولی اللہ۔ آپ سنیے گا، کعبہ محترم ہے اللہ کی وجہ سے، کعبے پر جو پردہ پڑا ہے وہ محترم ہے کعبے کی وجہ سے، قرآن محترم ہے اللہ کی وجہ سے، قرآن میں جو جزدان ہے وہ محترم ہے قرآن کی وجہ سے، یہی عزاداری کا فلسفہ ہے۔ عباس محترم ہے اللہ کی وجہ سے، علم محترم ہے عباس کی وجہ سے۔ یہی مسئلہ زری تعزیہ کا ہے، حسین محترم ہے اللہ کی وجہ سے، زری تعزیہ محترم ہے حسین کی وجہ سے، فرمایا میں یہ سلسلہ احترام ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک چیز ہے احترام، اور ہم کو احترام کا حکم دیا ہے قرآن نے، وہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے۔ اب آئیے دوسرا فلسفہ ان کا ہے عدم توسل، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں بھائی، اللہ کے ہوتے یا علی کیسا، اللہ کے ہوتے یا حسین کیسا، اللہ کے ہوتے علی کون، اللہ کے ہوتے رسول کون، اللہ کے ہوتے حسین کون۔ تو عزیزان گرامی پر دو جملے سنیے، بات آگے بڑھے، کہ اگر قیامت کے دن ہم اس جرم میں پکڑ گئے، اور بھائی جو وہ کہہ رہے تھے وہی ٹھیک نکلا، اور مشیت ہم ہی سے برہم ہو گئی کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں، بدماش ہمارے ہوتے علی کو پکارتا تھا، ہمارے ہوتے محمد کو پکارتا تھا، ڈال دو جہنم میں اس کو، مشرک ہے۔ تو میاں ہوگا تو وہی جو وہ کہیں گے، اس کے خلاف تو ہوگا نہیں، مگر بھیا ایک جملہ کہے بغیر ہم جہنم میں بھی نہ جائیں گے، کہ معبود پہلی غلطی تجھ سے ہوئی ہم سے نہیں ہوئی، اگر ایسے ہی وسیلے کا دشمن تھا تو دین ڈائریکٹ بھیجا ہوگا، پیغمبروں کے وسیلے سے نہ بھیجتا۔ دین تو اللہ ہو کہ وہ پیغمبروں کے وسیلے سے بھیجے،
اور ہم ڈائریکٹ آئے ہیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ یہ ساری تحریکیں اینٹی اہل بیت ہیں۔ گھنٹہ بھر تک اس نے کان کھائے، میاں سارا اقتدار اللہ کے پاس، سب اللہ کے پاس۔ اب بتائیے مسلمان بھائی مسلمانوں، کیوں بھائی مسلمانوں؟ اب بھائی مسلمان کیا کرے؟ گردن ہلا رہے طوطے کی طرح، لنگیاں باندھے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں، سمجھے آپ؟ کہہ لئے ایک پتی نہیں ہلتی بغیر حکم خدا۔ کہ بھئی یہ تو کون کہے گا کہ نہیں ہلتی ہے؟ بتائیے آپ۔ ایک بوند پانی نہیں گرتا بغیر حکم خدا۔ ٹھیک ہے، آپ ایک منٹ نہیں زندہ رہ سکتے بغیر حکم خدا، تو کون کہے گا کہ نہیں ہم زندہ رہتے؟ جب گھنٹہ بھر تک انہوں نے اللہ اللہ کر لیا تو اب بولے کہ لے بھائی اب تم انصاف سے بتاؤ یہ اتنا بڑا واقعہ کربلا بے حکم خدا کیسے ہو جاتا؟ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اب اس میں کسی کو برا کہنے سے کیا فائدہ؟ جو یزید کو لوگ برا کہتے ہیں، سب کہتے ہیں ارے جو ہوا چپ کے بیٹھو، اللہ کی مرضی ہے۔ اب سمجھے آپ خدا خدا کا معاملہ کیا تھا؟ باعثوں کے لیے اللہ نے ہمارے ایسے پیدا کیے۔ ہم نے کہا مولانا بالکل صحیح کہا آپ نے، بے حکم خدا پتی نہیں ہلتی تو واقعہ کربلا کیسے ہو جائے گا؟ واقعہ کربلا بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ جب پتی نہیں ہلتی بغیر حکم خدا اور ایک بوند پانی نہیں گرتا تو اتنے بڑے بڑے عالم کیسے اڑ جائیں گے بے حکم خدا؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکم خدا اور عدم احترام اور عدم توسل یہ اینٹی اہل بیت مشن ہے۔ اب آئیے تیسری چیز کہ شفاعت نہیں ہوگی، یہ بھی اہل بیت کی دشمنی میں ہے، تھرو آؤٹ وہی ہے سب۔ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں مولا علی بخشوائیں گے، ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہے نہیں جو بخشوانے کے لیے ہو۔ بھائی یہاں یہ ہے کہ مولا علی بخشوائیں گے، جناب سیدہ بخشوائیں گی، امام حسن امام حسین ہیں، مولا عباس یہ شفاعت کریں گے۔ وہاں اس ٹائپ کا کوئی نہیں۔ لہذا آپ یہ سوچتے ہیں بھیا یہ تو اپنی شفاعت کے حوالے سے لوگوں کو کھینچ لیں گے، لہذا انکار کر دو کہ شفاعت ہوئے گی۔ اچھا اب اس کے اندر ایک دیکھیے جو مصیبتیں آ رہی وہ بھی میں سنا دوں۔ اب مان لیجئے کہ یہ محرم کی مجلسوں کی بات نہیں ہے، ہمارے کیا 30-40ویں کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ 30-40ویں کی مجلسوں میں عام طور سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ بھئی مومن تھے یا مومنہ تھیں انشاءاللہ جنت ملے گی۔ جناب اگر کوئی خاتون مر گئی تو ان کا کنیز جناب سیدہ تھیں، معصوم عالم بخشوائیں گی۔ اگر کوئی مومن مر گیا تو کہا غلام حضرت علی تھا، انشاءاللہ مولا علی بخشوائیں گے۔ یہ 30-40ویں مجلسوں میں ذاکر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اب صاحب ہمارے یہاں ایک طبقہ مولویوں میں پیدا ہو گیا تو کہتا ہے ارے صاحب وہ اطہر صاحب کو بلا لیجئے، وہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اے بھیا ایک شیعہ مومن عزادار محب اہل بیت مر گیا،
اب آپ ہی بتائیے کہاں پہنچا ہے؟ بھائی عزادار تھا، مومن تھا، ہر سال مجلسیں کرتا تھا، ہر سال جوگی پورے آتا تھا، علم اٹھاتا تھا، سینہ زنی کرتا تھا، حصہ بانٹتا تھا، مومن تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، مر گیا تو اب کہاں پہنچا ہے بتا دیں؟ کل کا صاحب آپ یہی پڑھتے رہیے گا کہ بخشش ہوگی تو عمل کون کرے گا؟ اے تو آپ کی بدعملی کے کارن ہم حق شفاعت علی نہ پڑھے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اب یہ بھی دو جملوں میں بچے سن لیں کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل. عقیدے کے مجرم کی شفاعت نہیں ہے، عمل کے مجرم کی شفاعت ہے. عقیدے اور عمل میں فرق یہ ہے کہ جو آپ کی ماؤں نے، دادیوں نے، نانیوں نے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، آپ کو بچپن میں اصول دین کے نام سے یاد کرایا ہے، وہ عقیدہ ہے. اور جو فروع دین کے نام سے یاد کرایا ہے وہ عمل ہے. اور کیا آپ نے تو اصول دین کے نام سے چیزیں یاد ہیں وہی دل میں بیٹھ جائیں تو عقیدہ ہیں، جو فروع دین کے نام سے چیزیں یاد کرائی گئی ہیں وہی ہمارے کردار کا جز بن جائیں تو عمل ہیں. دونوں میں فرق ہے. عقیدہ ادھر سے آتا ہے، ہم قبول کرتے ہیں، عمل ادھر سے جاتا ہے، وہ قبول کرتا ہے. سنیے، عقیدے میں ہے اصول دین، اول توحید، اللہ ایک ہے. عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے، قبول ہمیں کرنا ہے. دوسرے عادل کے وہ عادل ہے، عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے، قبول ہمیں کرنا ہے. تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، سب ہمیں کو قبول کرنا ہے، آیا ادھر سے ہے. جی. اور فروع دین وہ ہیں جو ادھر سے جاتے ہیں اور اسے قبول کرنا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، اسے قبول کرنا ہے. روزہ ہم رکھتے ہیں، اسے قبول کرنا ہے. حج ہم کرتے ہیں، اسے قبول کرنا ہے. زکوٰۃ و خمس ہم دیتے ہیں، اسے قبول کرنا ہے. جہاد کو ہم نکلتے ہیں، اسے قبول کرنا ہے. عقیدہ وہ ہے جو ادھر سے آئے اور ہم قبول کریں. عمل وہ ہے جو ادھر سے جائے اور وہ قبول کرے. اب خالی ایک بات رہ جاتی ہے، وہ سن لیجئے کہ یہ محبت اہل بیت کا ہے میں ہے، عقیدے میں کہ عمل میں؟ عقیدے میں کہ عمل میں؟ اسی بنیاد پر پرکھ لیجئے. اگر ہم نے کہا ہو کہ اجر رسالت محبت اہل بیت ہو اور اسے قبول کرنا ہو تو عمل میں ہوگی، اور اگر قرآن میں آیت بن کے آئی ہو اور ہمیں قبول کرنا ہو تو عقیدے میں ہوگی. بس ایک مشورہ بچوں کو دے دوں اور بات آگے بڑھ جائے. دیکھیے، ایسی بات کبھی نہ کیجیے جس پر لوگ ہنسیں. جوگی پورے کی درگاہ سے کچھ بسیں جا رہی تھیں بگرے کی درگاہ. 10-12 بسیں تھیں جو جوگی پورے کی درگاہ سے بگرے کی درگاہ جا رہی تھیں. تو اب اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں بچے بھی تھے ہر ایک میں. تو اگر چھوٹے چھوٹے بچے اس بات پر بحث کرنے لگے، دیکھیں آگے کون نکلتی ہے، پہلے کون پہنچتی ہے، 8 برس کے، 10 برس کے، 9 برس کے بچے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس عمر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہ 35 برس کے جوان لڑنے لگیں یا 70 برس کے بڈھے لڑنے لگیں. نہیں، 10 برس، 8 برس، 9 برس، 7 برس کے بچے یہ بحث کرنے لگے، دیکھیں آگے کون نکلتا ہے، دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے. تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر ایک بس بگھرے کی درگاہ سے جوگی پورے کی درگاہ آ رہی ہو اور ایک جوگی پورے کی درگاہ سے بگھرے کی درگاہ جا رہی ہو اور یہاں حال میں بڈھے بڈھے لڑ رہے ہیں، جناب آگے کون نکلتی ہے دیکھیے؟ ہمارا اس میں آگے پیچھے کیا سوال ہے بھائی؟ ایک بگھرے سے جوگی پورے آ رہی ہے، ایک جوگی پورے سے بگھرے جا رہی ہے، اس میں آگے پیچھے کیا سوال ہے؟ روٹ ہی الگ ہے۔ یہ اکثر و بیشتر جو ہماری مجلسوں میں جھگڑا ہوتا ہے، جناب نماز افضل ہے کہ محبت اہل بیت؟ ہمارا یہ جھگڑا خدا کے لیے نہ کرو، ایک ادھر سے ادھر آ رہی ہے، ایک ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بحث بیکار کی ہے۔ ہم کسی عقیدے کے مجرم کے لیے یہ نہیں کہتے کہ علی بخشوائیں گے یا رسول بخشوائیں گے یا امام بخشوائیں گے۔ ہم مغفرت کی بات عمل کے مجرموں کے لیے کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں عمل کی کمزوریوں کا علاج مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، عقیدے کی کمزوری کا علاج نہیں ہوتا۔ عقیدے کی کمزوری کا علاج نہیں ہوتا، عمل کی کمزوری کا علاج ہوتا ہے۔ بات یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کو زندگی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت بہت ہے، خوشی اور مسرت والی زندگی کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی تندرستی اچھی ہو، بیمار آدمی کی زندگی روتے کٹتی ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہو جتنا آپ کی برادری، آپ کے خاندان، آپ کے محلے والے، آپ کے ملنے جلنے والوں کے پاس ہے، تاکہ آپ بھی انہی کے جیسی زندگی گزار سکیں۔ بات مختصری ہو رہی ہے، بس اب ختم پا ہے۔ تو دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہے، پیسہ بھی ضرورت ہے اور تندرستی بھی ضروری ہے، لیکن آپ اپنی تندرستی اپنے بیٹے کو بھی دے نہیں سکتے، لیکن پیسے سے آپ اپنے دوست یا عزیز کی غریبی دور کر سکتے ہیں۔ بس عقیدے کی مثال تندرستی کی سی ہے، عمل کی مثال پیسے کی سی ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد نماز روزہ حج تو ہو جاتا ہے مرحوم کا، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کا مرحوم دشمن اہل بیت تھے، ان کے لڑکے نے پیسے خرچ کروا کے لوگوں کو مولا علی کو منوا دیا، اب وہ بخش دیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تیسری چیز ہے عدم شفاعت، اور چوتھی چیز عدم آثار، جس کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو۔ یہ جو کچھ بھی محرم ہے یا آثار ہیں، اس کو شیعہ وہابی بھی سنے، سنی وہابی بھی سنے، سمجھیا؟ دونوں سنیں۔ علم کو دیکھ کے وفائے عباس کی یاد تازہ ہوتی ہے، زری و تعزیے کو دیکھ کے شہادت حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے، نذر نیاز کو دیکھ کے 3 دن کی بھوک کی یاد تازہ ہوتی ہے، سبیل کو دیکھ کے
3 دن کی پیاس کی یاد تازہ ہوتی ہے. زنجیریں جو لگتی ہیں یہ یادگار ہے کشتے سید سجاد کی. جو ظالموں کے تازیانوں سے لہو لہو تھی. ذوالجنا جو ہے وہ یادگار ہے اس ذوالجنا کی جس پر حسین بیٹھ کے خیمے سے رخصت ہوئے تھے. گہوارہ یاد ہے 6 مہینے کے علی اصغر کی. اور ہاتھ میں کچھ لوگ کڑا کچھ ناڑا پہنتے ہیں. یہ اہل بیت کی اسیری کی یاد. ہمارے ہاتھ میں جو یہ ناڑا ہے یہ کسی دوسرے مذہب کے انفلوئنس میں نہیں ہے. یہ دیکھ کے ہمیں یاد آتی ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں. بہت سے لڑکے کڑے پہنے ہیں ہاتھوں میں. یہ سرداروں یا ہندوؤں کے انفلوئنس میں نہیں ہے. یہ بات آ رہی ہے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں. یہ اس لیے کہ سید سجاد کے ہاتھ کی ہتھکڑی یاد ہے. رہ گیا جاہلوں کا یہ کہنا کہ یہ ہندو کلچر کے اثر میں ہے. تو جواب میرا بڑا بھیانک ہوگا اگر آپ جھیل سکیں. ہندو مذہب ہے 5000 برس پرانا, مسلمان ہے 1400 برس پرانے. تو 1400 برس والا 5000 برس والے پر اثر نہیں ڈالے گا. 5000 برس والا 1400 برس والے پر اثر ڈالے گا. تو کیوں صاحب ان مولویوں سے کہیے کہ زبان کو لگام دیں, ورنہ ہم یہ سوال فوراً کریں گے کہ تروپتی میں اور کمبھ میں بھی ہندو سر منڈاتے ہیں اور مسلمان مکے میں جا کے سر منڈا کے آتا ہے. جس کے اثر میں کون ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہے کہ جو آپ فوراً ڈیمورلائز کر رہے ہیں عزاداروں کو؟ یا تو آپ شریعت سے لا کے دکھائیے کہ یہ حرام ہے فقہی بنیادوں پر, اور نہیں تو محض یہ کہہ کے ڈیمورلائز کرنا کہ یہ سکھوں کا اثر ہے, یہ ہندوؤں کا اثر ہے. ہمارے سامنے آن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے. آج شیعہ لوگ یہ پڑھ رہے ہیں مولوی کہ عزاداری جو ہے وہ کلچر ہے, ریچولز ہیں, یہ رسم و رواج ہیں. یہ ہندوستان کی عزاداری اور ہے, ایران کی اور ہے, عراق کی اور ہے, افریقہ کی اور ہے. ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹ ہیں, ان کی عزاداری میں فرق ہے. دکن کی عزاداری اور ہے, یو پی کی اور ہے, مہاراشٹر کی اور ہے. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے. کیوں صاحب؟ آپ مصر میں جا کے دیکھیے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے, ایران میں جا کے دیکھیے مسجد کا ڈیزائن اور ہے, ہندوستان میں آن کے دیکھیے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے, فار ایسٹ میں جا کے دیکھیے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے, ترکی میں جا کے دیکھیے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے. مسجد مذہب ہے کہ کلچر؟ جہاں
مسجد بنی وہاں لوکل جو فن تعمیر تھا اس کا اثر پڑا، لیکن ساری مسجدوں میں اللہ اکبر کامن ہے. جہاں جہاں عزاداری ہوئی وہاں لوکل تہذیب کا اثر پڑا، مگر ساری عزاداری میں یا حسین کامن ہے. یہ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو خبردار کیے دے رہا ہوں کہ ایسے سوالات آ رہے ہیں سامنے، تو ان سے ہوشیار رہیے گا. آثار اسلام میں ہیں اور آثار کی مخالفت نہیں ہے. قرآن میں لفظ تابوت سکینہ ہے، ایک ایسا صندوق تھا جس میں تبرکات انبیاء تھے. اگر اسلام آثار کا دشمن ہوتا تو تبرکات انبیاء کے ضائع کرنے کا حکم ہوتا، بچا کے رکھنے کا نہ ہوتا. ان کا یہ کلچر ہے، یہ علم بنا لیا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تعزیہ بنا لیا. نہ ہے، نقل بنانے کی شرعی حیثیت ہے. جب رسول اللہ مکے سے مدینے تشریف لائے تو اللہ نے وحی فرمائی کہ حبیب، ہم جانتے ہیں تمہارے دل کی حالت، تمہیں وطن چھوڑنے کا غم نہیں ہے، ہمارا گھر چھوڑنے کا غم ہے. لہذا تم مسجد بناؤ، نقل کعبہ، ثواب ہم دیں گے. معلومہ اسلام نے سب سے پہلے نقل بنانے کی اجازت دی، اور پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی شے دنیا میں ایک ہو، ہر جگہ پہنچ نہ سکے، ہر ایک اس تک جا نہ سکے، تو اس کی نقل بنائی جاتی ہے. کعبہ ایک ہے، جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں وہاں نقل کعبہ مسجد بنائی. روضہ حسین بھی ایک ہے، جہاں جہاں شیعہ گئے نقل روضہ حسین کربلا بنائی. سمجھے آپ؟ یہ ہے مسئلہ. تو عزیزان گرامی، یہ عزاداری ہے. ہماری جانیں نثار ہو جائیں، یہ پورے یہاں سے وہاں تک آثار ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں. ہم قربان ہو جائیں ان 3 دن کے بھوکوں پیاسوں پر. بس عزیزان گرامی، 2-4 منٹ مسائل سن لیجئے، اس لیے کہ اصل مجلس یہی ہے. یہ مولا علی کا دربار ہے. یا علی، یہ آپ کے غلام حاضر ہیں. یا علی، یہ آپ کی کنیزیں حاضر ہیں. یا علی، یہ اس دھوپ میں، اس گرمی میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس لیے آئے کہ آپ کو آپ کے لٹے گھر کا پرسا دے. یا علی، کربلا میں آپ کا بھرا گھر لوٹ گیا. کربلا میں آپ کا بھرا گھر لٹ گیا. 1400 برس کے بعد بھی یہ مجمع اس لیے جمع ہوا ہے کہ آپ کو آپ کے بھرے گھر کا پرسہ دے. یا علی، اس مقدس درگاہ میں ہمارا آنا قبول کیجئے. ہم کو اپنے غلاموں میں شمار کیجئے. ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائیے. اور مولا، یہاں بہت سے لوگ تمنائیں بھی لے کے آئے ہیں. آپ کے در سے تکمیل تمنا ہوتی ہے.
بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت دیر آپ نے بڑی توجہ سے مجلس سن لی، میں بے حد ممنون ہوں۔ وقت بھی تمام ہے، بات بھی تمام ہے۔ صبح سے شام تک عشرے کے دن حسین کا بھرا گھر قربان ہوتا تھا۔ پہلے دوست قربان ہوئے، پھر عزیزوں کی باری آئی، عزیز قربان ہوئے، پھر دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب تصویر حسن قاسم کو حسین نے گلے لگا کے رخصت کیا اور بہت روئے۔ پھر تاریخ میں وہ منظر بھی دیکھا کہ عباس کو لڑنے کی اجازت تو نہ ملی، مگر پانی کے لیے جانے کی اجازت ملی۔ خدا کی قسم، اگر سچا تصور ہو جائے تو دل ٹکڑے ہو جائے۔ میں جو کچھ تاریخ میں پڑھتا ہوں، ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں۔ عباس کو بچے گھیرے کھڑے ہیں، عباس اپنے بلند قامت گھوڑے پر سوار ہیں، سکینہ دولتی بھی خیمے کے اندر سے آ رہی ہیں ایک مشکیلہ لیے ہوئے۔ 4 برس کی ننھی بھتیجی، 4 برس کی ننھی بھتیجی اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کے چچا کو مشق دے رہی ہے، اور بلند قامت چچا اپنے بلند قامت گھوڑے سے جھک کے مشق لے رہا ہے۔ بس یہ عباس و سکینہ کی آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد نہ عباس نے سکینہ کو دیکھا، نہ سکینہ نے عباس کو دیکھا۔ عزیزان گرامی، 2-3 منٹ مصائب اور پڑھوں گا، آپ خاموشی سے بیٹھے رہیے۔ یہ عباس و سکینہ کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد دوسری منزل آئی جب علی اکبر میدان کو سجارے، اور اس کے بعد پھر آخری منزل تھی جب در خیمہ سے حسین علی اصغر کو لے کے جا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، میں 2 منٹ مجلس ابھی اور پڑھوں گا، اور مجلس کے خاتمے کے بعد منگلور کی انجمن ذوالجناح مبارک برآمد کرے گی۔ میں چاہتا ہوں 2 منٹ ذوالجناح کے تعلق سے آپ کو 2 جملے سنا دوں، اور اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے۔ حسین در خیمہ پر کھڑے تھے، کوئی رکاب فرس تھامنے والا نہ تھا۔ مرزا دبیر